اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا سے خوش آمدید۔ جیسا کہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے کوئی چیز بے معنی میننگ لیس نہیں بنائی، کیونکہ یہ مصوری مالکوں کے مالک کی بنائی ہوئی ہے۔ اس کی بنائی بھی کوئی چیز بے معنی نہیں ہو سکتی، ہم بے معنی ہو سکتے ہیں، اور اس کی بنائی بھی کسی علامت کو، کسی شے کو، کسی انٹیوشن کو بے معنی کہنے والے خود بے معنی ہو سکتے ہیں، وہ چیز بے معنی نہیں ہو سکتی۔ انہی چیزوں میں سے تل بھی ہے، یعنی اگر آپ کی باڈی میں جس حصے پر تل ہے اس کی ایک الگ انفرادی سگنیفیکنٹ کیفیت ہوتی ہے۔ آج ہم اس سیگمنٹ میں ذکر سنیں گے کہ اگر آپ کے چہرے پر تل ہے تو وہ کس بات کی علامت ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ اگر آپ کے چہرے پر تل ہے تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے تل کی مدت ہونی چاہیے۔ وہ تل میننگ فل ہوتے ہیں، معنی خیز ہوتے ہیں، جو بچپن میں ہی جوان ہونے سے پہلے نمودار ہو جائیں، یعنی جسے ٹین ایج بھی کہتے ہیں۔ عموماً 9-10 سال کی عمر میں لڑکی کو اور 12-13 سال کے لڑکے کو اگر یہ تل نمودار ہو کر واضح ہو رہے ہیں تو پھر یہ عمر بھر وہ تل باقی رہیں گے۔ یہ وہ تل ہوتے ہیں جن کے معنی ہوتے ہیں۔ بعد میں پیدا ہونے والے جو تل ہیں وہ میننگ فل نہیں ہوتے، اس سے گھبرائیے نہیں، وہ کہیں بھی ہیں، وہ آپ کی سگنیفیکنس آف علامت جو اشارے ہیں جو میں ابھی بیان کرنے انشاءاللہ جا رہا ہوں وہ اس کی ریفرنس میں نہیں آئیں گے، وہ کسی اور معنی میں آئیں گے۔ فار ایگزامپل آپ کا ہیموگلوبن ویک ہو سکتا ہے، آپ کی پلیٹلیٹس ویک ہو سکتے ہیں، آپ کا امیون سسٹم ویک ہو سکتا ہے، اور آپ کی جو اندر اینٹی باڈیز جو کہ امیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہیں کسی بھی فورن وائرس کے لیے جو کہ باڈی بینٹر ہوتا ہے، اس کو فائٹ کرنے کے لیے ان کے پاس اتنا میٹابولزم، اتنا فیکٹرز اور ان کی گروتھ آف ملٹیپلیکیشن اتنی جلدی نہیں ہو سکتی ہے، جسے ہم تھرومبوپلاسٹین ٹائم بھی کہتے ہیں، جسے اکثر ٹیسٹ میں APTT لکھا آتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ آپ کا خون کمزور ہے۔ لیکن جن چیزوں کی علامت بچپن سے ہو جائے، جس میں تل ہوتا ہے چہرے پر، وہ کیا علامت ہے؟ وہ یہ ہے کہ چہرے پر تل کا آنا حسن، جمال کی، خوبصورتی کی علامت ہے۔ چہرے پر، گال پر، رخسار پر اور ہونٹوں کے نزدیک تھوڑی تک تل کا ہونا، اس ایریے سے نیچے لے کر، یعنی آئی ساکٹ سے لے کر گال، گال سے لے کر ہونٹ، ہونٹ سے لے کے چن، یا آپ کی تھوڑی کے نیچے کا ایریا، بس اس ایریے تک جو کہ آپ کی سکل کو کرو کر رہی ہے چیک بون تک، اس ایریے میں تل ہونا، لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، حسن، جمال، خوبصورتی، حسین و جمیل ہونے کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کو حسن بخشا ہے۔ اور یہ وہ حسن ہے جو صرف جسم کا ہی نہیں ہوتا، یہ روح کا بھی حسن ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کچھ لوگ جو چہرے سے حسین لگتے ہیں ان کی روح اتنی حسین نہیں ہوتی۔ چہرے پر تل ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اس کی روح بھی حسین ہے۔ پرانے زمانے میں جب لوگ رشتہ دیکھنے جاتے تھے لڑکی کا یا لڑکے کا، تو ان کی سمجھ لیں 50% ججمنٹ اکامپلش ہو جاتی تھی، وہ حاصل کر لیتے تھے اگر وہ لڑکے یا لڑکی کے چہرے پر تل کو تلاش کر لیتے تھے۔ سو چہرے پر تل ہونا حسن اور جمال کی اور اندر اس کی روح کی سچائی کی تعبیر کرتا ہے۔ اگین میں ذکر کروں گا، روح کی سچائی زیادہ میٹر کرتی ہے، جسم کی ثانوی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ظاہری طور پر چہرے پر تل کا نمودار ہونا یہ حسن اور خوبصورتی کی علامت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں، ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں،
اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں بائک پہ, کبھی کار میں, کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے, ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے, اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں, اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس, ایک رات کی پریشانی ہوگی, اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی, دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10 15 20 منٹ لگتے ہیں, باہر سے آؤ, فائل دو, آپ اپنی دوائی لو, انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر, یہاں تو ہندو بھی, عیسائی, کرسچن, دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے, اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں, وہ کرام ہے, دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے, ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے, یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی, کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی, اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں. لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے, اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے, صحیح طریقے سے بٹھایا, کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے, ترقی دے, اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا, جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں. ہر چیز کا علاج ہے, آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ, ہر انسان ہے. عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں, یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی, یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار, جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی, لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی, میرا نام مقدام غازی ہے, اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں. اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں, میں خدمت میں ہوں, اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے, یہ سراسر غلط ہے, اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں. خدمت میں آتا ہوں, اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے, اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں. یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے, ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا. آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں. 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا, زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا. سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے, پھر ہوگا. غازی بابا کے چشمے کا پانی لو, 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے.